ایک مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، رائٹ، اور مشکل آپ سے بہت بڑی ہے. جیسے طالوت جالوت کے قصے میں بہت چھوٹی فوج ہے اور ان کے سامنے کئی گنا زیادہ بڑی فوج ان کو ہڑپ کرنے والی ہے. اور اس سے اخذ کیا کرتا ہے انسان، اس سے حکمت کیا نکلتی ہے کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں جو ہمارے کنٹرول سے بہت بڑی ہوتی ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس بڑے جائنٹ مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے. یعنی میں اتنا سا اور میری مشکل پہاڑ کے برابر، میں کیسے اس کو حل کروں، رائٹ. تو ایک تو آپ ہم سمجھیں کہ شاید دعا ہو کہ یا اللہ اس پہاڑ کو بس پتھر بنا دے، چھوٹا سا اس پہاڑ کو کنکر بنا دے میرے لیے، یعنی حقیقت بدل دے، رائٹ. لیکن آپ نوٹ کریں گے قرآن میں بار بار جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں بہت بڑی اپوزیشن کا سامنا ہے، بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے، تو انسان دعا دو طرح کی کرتا ہے، یا تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہم پر صبر اڈیل دے، جیسے صبر پانی کی طرح ہمیں صبر میں بھگو دے اور ہمارے پیروں کو ثابت کر دے، وانصرنا، اور ہماری مدد کر. یعنی مشکل نہیں ہٹانے کی دعا کیا ہے؟ ہمیں قوت دے دے کہ ہم اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اور ہماری اپنی قوت کافی نہیں ہے اس کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہمیں صبر دے اور ہمارے پیروں کو جما دے، اور پھر اس کے بعد ہماری مدد کر. یہ تین اس کے پہلو ہیں، یعنی اور دو پہلو سمجھنے. ایک تو ہم نے اپنے لیے قوت مانگی، اپنے لیے صبر مانگا، اپنے لیے استقامت مانگی، اور پھر اللہ سے مدد مانگی. تو یہ ایک فلسفہ ہے قرآن کا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے. میں اپنے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں انالوجی دیتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ آپ ایک طوفان سے گزر رہے ہیں، رائٹ، سمندر کے اندر آپ کشتی پہ ہیں، طوفان سے گزر رہے ہیں اور آپ کشتی چلا رہے ہیں. ایک دعا تو یہ ہوگی یا اللہ یہ طوفان ختم کر دیں. لیکن قرآن کی دعاؤں سے کیا اخذ ہوتا ہے؟ یا اللہ مجھے میری کشتی کو مضبوط رکھ اور مجھے ایک توفیق دے کہ میں ان لہروں کو نیویگیٹ کر سکوں. طوفان ختم ہو نہ ہو، مجھے اس سے پار کرا دے، مجھے اس طوفان سے بچا لے، اور مجھے اس کی صلاحیت دے دے. تو یہ ہوتی ہیں قرآن کی دعائیں. بار بار آپ نوٹس کریں گے کہ وہ اپنی طرف واپس آتی ہیں. اور پھر جب کوئی ایسی مشکل ہو جس سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسی دعائیں، اعوذ بربی انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں تو اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے سنسار نہ کر دو. یعنی ان کے پاس تو اتنی اتھارٹی تھی فرعون کی فوجوں کے پاس کہ ان کو اریسٹ کرتے، کسی کھمبے سے باندھتے اور پبلکلی ان کو سنسار کر دیتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، رائٹ. تو انہوں نے اب وہ موسیٰ علیہ السلام ایک انسان کی صلاحیت کیا اور ایک پوری فوج کی صلاحیت کیا. تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنی رب کی پناہ مانگتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے سنسار نہ کرو، رائٹ. یعنی ہم اپنی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں، وہ بھی ہماری طرف ڈائریکٹ ہے. عجیب بات ہے کہ اس دعا میں یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تم سب سنسار ہو جاؤ، مجھے سنسار کرنے لگے ہو، اللہ تمہیں تباہ برباد کر دے، رائٹ. ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں کہ کوئی اور برباد ہو جائے، رائٹ. اپنے لیے طاقت نہیں مانگتے، اپنے لیے طاقت نہیں مانگتے. تو یہ قرآن پہلے کیا سکھا رہا ہے کہ اپنے لیے طاقت